السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بقرعید آنے والی ہے۔ یہ بقرعید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے۔ رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالی کہیں یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہوں کہ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے حاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگواؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، اور آج ہم دوست کے یہاں دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت حاجرہ سے کہتا ہے کہ اے حاجرہ، تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے، وہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو اسے ایک اسماعیل تو کیا
ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہ ہوگی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے، تم اسے قربان نہ کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں اور اسے لعنت دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تب مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتا ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، ایک گزارش ہے، آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو۔ اور بابا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹی باندھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا دیے اور چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالی سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے میرے اللہ، اے اللہ، تم مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا۔ سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے اللہ، تم مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں کر دیتا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تب ہی غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی غیب سے آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم،
तेरे इस इम्तिहान को कयामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के आगे भी अच्छी बातें जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह आप सभी की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, कहे आमीन। और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपको दीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें पता चल सके।